अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, सब नाश्ता करके फ़ारिग हो चुके थे और मैं किचन समेट रही थी। और किचन में खलारा पड़ा हुआ था क्योंकि चीज़ें इधर उधर पड़ी थी और मैं समेट रही थी। साथ साथ मैंने कहा ये समेट लूँ चीज़ें और साथ साथ ही किचन नीट क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे आज सब्ज़ी आ गई थी और सब्ज़ी में आई थी गोभी और गोभी के साथ दूसरी गोभी और ये पत्ता गोभी सैलड के लिए आई थी। सैलड बनाएं जैसे मर्ज़ी खाएं। और साथ में माशाल्लाह से प्याज आ गए थे और प्याज तो यहाँ पे मैंने थैले आए थे 2 और उनको मैंने किया उल्टा और यहाँ पे ना एक प्याज का एक बाज़ार सा बन गया था और उसको मैंने समेटना था। फिर मैंने इनको ना थैलों में से निकाल के ना तो इनको ना जगह पे अरेंज करना था। तो अगर इकट्ठा प्याज ले लिया जाए तो इसको भी काफ़ी फ़ायदा रहता है इंसान को। तो मैंने ना प्याज समेटना था और प्याज ना वैसे भी हमारा ज़्यादा कुछ यूज़ होता है तो फिर इसलिए इकट्ठा हम ले लेते हैं प्याज। तो हर सीज़न में ही ऐसा होता है कि हमने ना इकट्ठा ले लिया होता है और बास्केटों में डाल के रख लेते हैं। कुछ इस तरह बिछा लेते हैं कि ये ना गल सड़ ना जाए। जहाँ पे हमें मुनासिब लगता है वहाँ पे हम इसको ना ठंडी जगह पे बिछा लेते हैं। तो फिर ये फ़ायदेमंद होता है, वैसे लेना चाहिए हर किसी को। तो फिर आज काम कुछ ज़्यादा था इसलिए मैंने सुबह सुबह ही गैस आ रही थी और मैंने खाना ना चढ़ा दिया और वो पकना शुरू हो गया। और साथ साथ मैंने ना प्याज को देखती रही, एक नज़र मैंने इधर मारनी और आके खाने को नज़र मार के ना तो फिर मैं ना प्याज समेटने लगी क्योंकि हेल्पर भी आई नहीं थी और मैं ना अकेली अभी लगी हुई थी। तो हेल्पर थोड़ी देर में मैंने ये खाना चढ़ाया और चाय बनाई साथ में, तो हेल्पर भी आ गई थी। तो फिर हेल्पर के साथ मिल के ना तो हम दोनों ने प्याज को ना समेट लिया। तो यहाँ पे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। जो पहले से ही सब्सक्राइबर है बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं अक्सर सुबह सुबह ना स्टार्ट कर देती हूँ काम करना क्योंकि मुझे फ़िक्र होती है कि काम जो है ना सारे वक्त पे हो जाएं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि नाश्ता कभी कभार मैं ना नहीं करती और काम स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा भी अगर बैठ जाऊँ तो फिर वो काम जो है ना पीछे रह जाएंगे। तो कभी कभार नाश्ते को मूड हो तो फिर कर लेती हूँ, ना हो तो फिर थोड़ा सा लेट भी कर लेती हूँ क्योंकि काम जो है ना वो टाइम पे सारे होने चाहिए। तो हो जाता है बाज़ दफ़ा ऐसा कि काम टाइम पे नहीं होते, लेकिन हमें जो है ना कोशिश जारी रखनी चाहिए और साथ साथ ना हमें ये करना चाहिए कि हमने ना सारे काम वक्त पे करने हैं। तो वक्त पे जो काम हो जाए ना वही अच्छे लगते हैं। तो ना इंसान को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने से इंसान को ना नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो ना उसके दिमाग पे हावी हो जाते हैं कि हमने इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया। तो टेंशन से तो मसले हल नहीं होते। मसले तो हल होते हैं अपना सोच समझ के इनको हल किया जाए, इनका ना कोई हल निकाला जाए तो फिर ही हल होते हैं। तो टेंशन लेने से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। इंसान की नींद पूरी नहीं होती, उसको बेसुकूनी सी हो जाती है, उसका बीपी हो जाता है। और इसका एक ही हल है कि आप टेंशन ना लें और अपने आप को बिज़ी रखें। एक तो सुबह सुबह की वॉक ज़रूर करें और उसके बाद आप इसका हल निकालें। जो भी आपको मसला है बैठ के सुकून से किसी वॉक पे जाएंगे तो आपका वैसे ही सुकून से तबीयत ठीक हो जाएगी। पौधों को देख के, ग्रीनरी को देखेंगे तो आपकी वैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी और आपको टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। किसी भी काम के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो जिन जिन को टेंशन है अल्लाह ताला उनकी टेंशन दूर करे, उन्हें सुकून दे, आमीन। तो ये तो टेंशन की बात ही है, अल्लाह ताला टेंशन सबकी दूर करे। और खाने की बात हो जाती है अब थोड़ी सी कि खाना ना सुबह सुबह गैस आ रही थी और मैंने सुबह ही ना गोश्त गला के रख लिया था क्योंकि फिर बाद में ना खाने का ही ज़्यादा मसला होता है। तो इसको फिर मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो गोश्त गला लिया था सुबह सुबह और फिर गैस आई तो मैंने ना फिर गोभी अच्छे से धोई है। इसको धोना भी अच्छे से चाहिए क्योंकि मैं तो 2 से 3 पानी इसको अच्छे से धोती हूँ क्योंकि इस पर ना स्प्रे बहुत किया होता है तो इसको अच्छे से धोना चाहिए। ये सब्ज़ियाँ जो ऊपर होती हैं ना इन पे स्प्रे जो ना ज़्यादा किया जाता है। जो कि ज़मीन में अंदर सब्ज़ियाँ होती हैं ना उन पे जो ना स्प्रे कम होता है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती हैं तो उनके ज़रा फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को ना धोना अच्छे से चाहिए। तो ज़मीन में जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे गाजर, मूली,
ان کے تو بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور یہ سیلڈ میں بھی یوز ہوتی ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ یہ خون بھی بناتی ہے گاجر اور بہت فائدہ مند ہے۔ اور میرے بچے تو پوچھ رہے تھے مما گاجر کب آئے گی، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سردیوں میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بچے نا اسکول سے آ گئے تھے اور میں نا ان کی چیزیں سمیٹ رہی تھی، اور نا اسکول میں اتنا بھاگتے ہیں نا کہ شوز نا اتنا گندا کر لیتے ہیں۔ تو میں آج بھی ان کو بول رہی تھی کہ آپ کیا کرتے ہو، شوز اتنے گندے کر لیتے ہو؟ تو کہتے مما ہم نا کھیلتے ہیں بریک ٹائم نا، تو بھاگ بھاگ کے نا شوزوں کا یہ حال کر لیتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کو ٹائم تو لگتا نہیں ہے، اسکول سے آتے ہیں تو نہا دھو کے نا تو پھر یہ کھانا کھاتے ہیں، تو پھر آ جاتے ہیں قاری صاحب، پھر ان کو پڑھاتے ہیں، تو پھر ان کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، تو پڑھ کے آتے ہیں تو پھر یہ نا اکیڈمی چلے جاتے ہیں۔ تو چھوٹا تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ابھی چھوٹی کلاس ہے نا، تو بڑے والے کو اکیڈمی بھیج دیتی ہوں، تو چھوٹا جو ہے نا وہ تھوڑی دیر 1 گھنٹہ ریسٹ کر لیتا ہے۔ سیٹرڈے اور سنڈے فری ہوتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ جو مرضی کرو، چلو آج فری ہو، 2 ہی دن ہیں ان کے پاس اور ان کو نا اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں نا ان کو کرنے دیتی۔ تو یہاں پہ نا گوبھی بن گئی تھی، بہت ہی مزے کی بنی ہے اور کراری سی گوبھی تھی اور یہ تیار ہو گئی تھی، اور ساتھ میں دودھ والا بھی لیٹ ہی آنے لگ گیا ہے، پہلے 12 بجے آتا تھا، اب تقریباً 1:30-2 بجے آتا ہے، اس کو بھی میں نے ساتھ ہی بوائل کر لیا تھا۔ اور کپڑے نا آج ان کے دھونے والے تھے کیونکہ 2 یونیفارم تھے اور دونوں ہی دھونے والے تھے، آج میں نا ہیلپر نہیں آئی تھی اس لیے پھر میں نے خود ہی واش کر لیا، آتے ہی میں نے نا بھگو دیا سرف ڈال کے نا، تھوڑی دیر میں نے بھگو کے رکھ دیا ان کو تاکہ ان کی نا اچھے سے میل وغیرہ نکل جائے۔ میل تو ہوتی نہیں، ڈیلی چینج کرتے ہیں، پر یونیفارم میں تھوڑا سا پسینہ ہوتا ہے، تو پھر وہی میں نے ان کو نا بھگو کے تھوڑی دیر میں رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کچن کے بھی کام کر لوں، پھر بعد میں نا کچن سمیٹنا تھا، کھانا شنا انہوں نے کھا لیا تھا اور کچن میں پھر سمیٹنے لگ گئی۔ اور بیٹا میرا دیکھ کے کہہ رہا تھا چھوٹا مما آپ کے ساتھ میں نے نا آج کچن صاف کروانا ہے، تو پھر میں نے اس کو منع نہیں کیا، میں نے کہا چلو آپ بھی مل کے نا کرو میرے ساتھ کام۔ تو نا بچوں کے موڈ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے نا کہ بچے اگر ساتھ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں کہہ دیتی ہوں چلو آپ بھی کر لو، اگر ان کا موڈ نہ ہو کرنے کا تو پھر وہ تھکے ہوں تو پھر نہیں بھی کرتے ہیلپ، لیکن نا بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، چلے تھوڑا تھوڑا کر کے نا مما کے ساتھ کام کروائیں۔ تو جب رات کے ٹائم سوتے ہیں نا تو میں ان کو کہتی ہوں چلو اپنا بستر سیدھا کرو اور جھاڑو اچھے سے، تو پھر کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھار نا ان کو کہتی ہوں ہلکا سے چلو پھول جھاڑو بھی لگاؤ، اٹھاؤ کمرہ صاف کرو، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بچوں کو نا ہم نے ڈالنی چاہیے جو کہ اچھی ہوتی ہیں ان کے لیے نا، خود ہی ان کو اپنا تھوڑا تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ تو چھوٹا کر لیتا ہے، بڑا کسی ٹائم تکا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے نہیں، تو کر لیتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی کر لیتا ہے، تو پھر عادت ان کو ڈالنی اچھی عادت ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں آج کہہ رہا تھا میں نے نا پانی کے نا میں کھولے جو ہوتے ہیں نا برف والے، اس کو میں کہہ رہی تھی چلو بھر کے لگاؤ، تو پھر وہ بھی لگا رہا تھا آج نا، آج اس کا موڈ تھا، آج میں نے کہا اس کا موڈ ہے، اس کو فل اس سے نا کام کروائیں اس سے۔ شلف کہہ رہا تھا میں نے صاف کرنی ہے، تو پھر میں نے اس کو کہا چلو آپ کرو تو میں برتن دھوتی ہوں، تو یہ نا صاف کر رہا تھا۔ تو بعض دفعہ نا کوئی چھوٹا سا کام بھی نا کوئی بچہ کر لینا تو ماں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے نا مجھے ہیلپ کیا ہے، تو بہت ماں تو بہت خوش ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے نا کہ بچے نا ہیلپ کر رہے ہیں، تو ہیلپ کی عادت ڈالنی چاہیے ان کو۔ آپ کے بھی بچے کیا ہیلپ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کون سا کام جو آپ نا بچوں سے کرواتے ہیں چھوٹے موٹے اس طرح کے گھر کے، تو یہ اچھی عادت ہوتی ہے بچوں میں۔ تو ہر چیز کو اس کی ایک مخصوص جگہ پہ رکھنا جو ہے نا ایک اچھی عادت ہے، اور یہ اس کو نا جہاں سے ہمیں چیز لی ہو نا ہمیں وہیں پہ رکھنی چاہیے، اور بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے۔ اگر ہم نے کھیلنے سے لے کے کھانے والی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے نا تو وہ ان کو ضرور سکھانا چاہیے کہ آپ نے جہاں سے چیز اٹھائی ہے نا آپ نے واپس اس کو وہیں پہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھی عادت ہے جو کہ بچوں میں نا ہونی چاہیے، کھیلنے والی ہو کوئی بھی ہو۔ تو یہ ایک ایسی عادت ہے نا یہ بڑوں میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز اس کی مخصوص جگہ پہ ہی اچھی لگتی ہے، اور بڑوں میں بھی یہی عادت ہونی چاہیے۔ اس سے انسان کے جو ہے نا مینرز شو ہوتے ہیں کہ انسان میں نا کتنے مینرز ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کہیں سے اٹھائیں گے اور اس کو کہیں پہ رکھ دیں گے تو یہ نا ایک میرے خیال میں ایک نا اچھی عادت نہیں ہے، کیونکہ اس کی جگہ جہاں پہ ہے نا وہ وہیں پہ ہی اچھی لگے گی۔ تو یہاں پہ نا اسٹوو کو آج میں نا اس کی ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی، کیونکہ 2-3 دن سے نا میں نے بس اس کو ٹاول سے ہی صاف کیا تھا،
اور اس طرح میں نے نا آج اس کو کلینر سے صاف کیا اچھے سے، اور اس کے جو ہے نا اوپر سے ان کے برنرز بھی اٹھائے، اور نیچے سے بھی ان کی ڈیپ کلیننگ اچھے سے میں نے کی تھی، کیونکہ آج نا 2-3 دن سے بس خالی اس کو میں نے صاف ہی کیا تھا، اور آج یہ بہت ہی نیٹ اور کلین ہو گیا تھا۔ تو اس کو صاف کرنے کے بعد میں نے بچوں کے جو کپڑے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ پھر میں نے واش کر لیے اچھے سے، اور میں نے نا صحن میں ہی ڈال دیے تھے نیچے، کیونکہ صحن میں ایک تار لگائی ہوئی ہے نا، کبھی کبھار تھوڑے سے کپڑے اگر ہوں نا ہاتھ والے دھونے والے تو پھر میں وہ ادھر ہی دھو کے نا تو نیچے ہی ڈال دیتی ہوں، اس طرح آسانی ہو جاتی ہے۔ میں دھوپ میں اگر کپڑے نہ ڈالنے ہو نا، کوئی نئے ہوں تو پھر وہ ہاتھ سے مجھے دھونے ہوتے ہیں، تو پھر میں نا وہ نیچے ہاتھ سے دھو کے نا تو نیچے ہی ڈال دیتی ہوں۔ ویسے تو ہیلپر آ کے اوپر ہی دھو دیتی ہے، لیکن کوئی ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ نا ہم نے دھوپ میں نہیں ڈالنے ہوتے، تو پھر وہ نیچے دھل جاتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار یونیفارم ان کا نا ٹائم نہ ہو، فٹافٹ سے میں نکال کے نا تو میں پھر نیچے ہی ڈال دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ قاری صاحب آ گئے تھے اور بچے پڑھنے چلے گئے تھے، اور پھر میں نے نا باقی کے کام جو کرنے تھے وہ کر لیے، کچن سمیٹ لیا، برتن دھو لیے، اور یہ دوپہر کا کام ہوتا ہے جو کہ نا ڈیلی روٹین میں لازمی ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نا واٹر بوتلیں ان کی صبح کے ٹائم ہی دھوتی ہوں، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد ہی نا دھو کے پھر اس میں پانی یا برف وغیرہ جو بھی نا، ابھی موسم ہے برف کا تو تھوڑی سی برف، سادہ پانی اگر ہو تو پھر میں تھوڑی سی برف ڈال دیتی ہوں ان کی واٹر بوتلوں میں، اور اگر یہ پانی نہ لے کے جائیں تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر شربت لے کے جانا ہے تو پھر ابھی ہے گرمی تو بچے یہ پھر پی لیتے ہیں لال شربت۔ ایک اس دن کہہ رہا تھا شکنجوی لے کے جانی ہے، پھر میں نے اس کو نا شکنجوی بنا دی۔ تو یہ میرا تھا آج کا ولاگ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ آج میں نے کیا کیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس کو آپ لائک کر دیں، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔